اللہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے. عورتوں کو تو ویسے ہی کمزور کہا جاتا ہے. مرد بھی کوئی سورما کوئی نہیں ہے. سر کا درد پٹک کے زمین پہ مار دیتا ہے, گردے کا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے. خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر اگر ہم اور تھوڑا قرآن پاک میں اپنے بارے میں تحقیق کریں کہ ہم چاہیں تو ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے. خلق الانسان من عجل, کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو یہ دو چیزیں آگے سامنے, ضعیف ہے, جلد باز ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ملائیں, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, غصہ بہت کرتا ہے. یہ انسان بہت غصے والا, جھگڑے والا. کمزور کو جلدی غصہ آتا ہے نا, تو ہے ہی کمزور, ادھر سے جلد باز ہے. اب ایک اور چیز ساتھ ملائیں, کان الانسان کفورا, ناشکرا بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ تکفرن العشیر. آپ نے کہا یا معاشر النساء تصدقن فإنی حریتکن اکثر اہل النار. آپ نے کہا عورتوں اللہ کے نام پہ خوب خرچ کیا کرو, میں تمہیں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو عورتوں سے بھرا پایا, اور جنت کو دیکھا تو فقیروں سے بھرا پایا. تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تکفرن العشیر, ناشکری ہے, ناشکری ہے. اور قرآن ہم دونوں کو ہی بنا رہا ہے, تھوڑا سا اس میں زیادہ ہے, کوئی کم مرد بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ہم دونوں کو کہہ رہا ہے کان الانسان کفورا. تو انسان مرد اور دونوں کے لیے ہے کہ تو ناشکرا ہے. تو اب ایک ساتھ اور ملا دیں, ضعیف, جلد باز, غصے والا, ناشکرا. ایک اور ساتھ ملا دیں, انہو کان ظلوما جہولا. مصیبت یہ ہے کہ جاہل بھی ہے. آپ تو ناراض ہوں گے کہ ہم تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ساری یونیورسٹی پڑھے لکھوں سے بڑی پڑی. اب میں کیا کروں, اللہ ہی کہہ رہا ہے ہو ہی جاہل, اور میں کہتا تو پھر آپ ناراض ہوتے. اللہ مجھے بھی جاہل کہہ رہا ہے, آپ کو بھی جاہل کہہ رہا ہے. ظلوم, ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. اچھا چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے, ہمیں کچھ آتا ہے, تو اس کا کیا معیار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے. یعنی جو شدت ان الفاظ میں نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تمہیں علم, تمہارے پاس تھوڑا علم ہے. لیکن جو الفاظ لائے ہیں ان میں ایسی شدت ہے کہ اس کو اردو میں اتنی شدت میں منتقل کرنا کم از کم میرے بس میں تو ہے نہیں. کوئی یو پی والا کر لے شاید, میرے بس میں نہیں. جو شدت اس میں ہے کہ تم بالکل ان پڑھ ہو, تمہیں کچھ آتا ہی نہیں. تو اتنے بڑے پروفیسر کو کہہ دیا جائے آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہو, تو سر سے لے کر پاؤں تک آگ بگولا ہو جائیں گے. مگر میری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے, آپ کیا کہہ رہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں. تو اب ہم اس اللہ کی اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کریں. انسان جو جانتا ہے وہ محدود ہے, جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے.
اور انسان کا علم محدود اس لیے ہے کہ اس کے پاس اسباب محدود ہیں، اور اسباب سے زیادہ اس کے پاس زندگی محدود ہے، گنے چنے چند سال ہیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اعظم گڑھ کے انڈیا کے ایک ڈاکٹر مجھے ملے انگلینڈ میں، وہاں کی کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کے وہاں گئے تھے، پھر انہوں نے وہاں پی ایچ ڈی کی اور ان کا مقالہ وہاں کی ایگریکلچر جو تھی یونیورسٹیاں وہاں اس قابل تھا کہ اس کو وہاں نصاب میں شامل کیا گیا، ایسے قابل آدمی تھے۔ ان کی پی ایچ ڈی تھی ایک کیڑے پر جو جڑ کو کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا میری زندگی کے 25 سال ایک کیڑے پہ لگ گئے ہیں اور پورا فنکشن ابھی اس کا بھی معلوم نہیں ہوا۔ تو انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ یونس صاحب دعویٰ کر سکتے ہیں میں آپ سب کو جانتا ہوں، کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ساری میڈیکل جانتا ہوں، میں ساری باٹنی جانتا ہوں، میں ساری فزکس جانتا ہوں، میں ساری کیمسٹری جانتا ہوں؟ یہ دعویٰ تو ویسے جھوٹ ہے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس زندگی تھوڑی، اسباب تھوڑے، پھر ایک اور چیز کہ ہم اس جہان کا جز ہیں اور جہان کل ہے، اور جز اپنے کل کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ آنکھ دعویٰ کرے کہ میں سارے انسان کے وجود کو سمجھ سکتی ہوں تو یہ پاگل پن کی بات ہے۔ تو کیسے دعویٰ کر سکتی؟ تو خود اس میرے وجود کا ایک حصہ ہے، تو کیسے دعویٰ کر سکتی کہ میں سارے وجود کو جانتی ہوں؟ ہم اس کائنات میں ہماری حیثیت جیسے مطلب میں کوئی فزکس تھوڑی سی پڑھی تھی جو FSC تک پڑھی تھی، اس کے بعد تو بھول بھلیاں ہو گئیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ایٹم اس دنیا میں ناقابل دید ہے، نہیں دیکھ سکتے، مفروضہ ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اگر ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں اور پھر بڑی بڑی مائکروسکوپ اور بڑی بڑی دوربینوں اور بڑی بڑی خوردبینوں سے ہم انسان کو ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے، کہ انسان اس کائنات میں ایک ایٹم سے زیادہ وجود نہیں رکھتا، جیسے ایٹم اس زمین میں ایک اتنا حقیر وجود ہے کہ جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ ہم باہر چلے جائیں تو اس کائنات میں اول تو زمین ہی نہیں نظر آئے گی، کیونکہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے جس میں صرف 3% حصہ روشن ہے، 97% میں روشنی کوئی نہیں۔ جو 3% روشن ہے اس میں جو یہ گلیکسیز گردش کر رہی ہیں، جو ستارے گردش کر رہے ہیں، اگر ہم ہر ستارے کا کوئی ایک فرضی نام رکھ دیں، کوئی نام رکھیں، جیسے چاند، سورج، مریخ، پلوٹو، ہم نے نام رکھے زہرہ، عطارد، زحل، مشتری، تو ہم سب کا کوئی نام رکھ دیں، پھر ایک دفعہ گننے کے لیے ہر ستارے کو 1 سیکنڈ دیا جائے، چاند، سورج، مشتری، زحل، عطارد، نیپچون، پلوٹو، 1 سیکنڈ ایک ستارے کو دیں گے تو صرف 3% میں جو کائنات گردش کر رہی ہے اس کو صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ تو 300 کھرب سال تو سالی ناسا، یہ ناسا والوں کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں، تو میں تو کوئی اسٹرانومر کو اتنا زیادہ نہیں جانتا، تو 300 کھرب سال تو گننے کے لیے چاہیے۔ اور ابھی جب ہم گئے پچھلے سال، اس سے پچھلے دفعہ، تو وہ وہیں ہیوسٹن میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں ہمارے پاکستانی بھی ہیں، بنگلہ دیشی مسلمان سائنسدان بھی اس میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ایک اور کائنات ڈسکور ہوئی ہے جس کی فزکس کیمسٹری بالکل جدا ہے۔ اس وقت تک جو انہوں نے دیکھا تھا، آخری ستارہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں وقت لگتا ہے وہ 14 ارب لائٹ ایئر ہیں، 14 ارب سال چاہیے روشنی کے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی، 1 سال میں وہ کوئی 36 کھرب میل سفر کرتی ہے۔ یہ ہم نے وہیں حساب لگایا تھا، وہیں بیٹھ کے اس ستارے کو ناپنے کے لیے 36 کھرب میل
ایک سال میں روشنی سفر کرتی ہے. اگر یہ روشنی 14 ارب سال سفر کرے تو تب جا کے اس کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے. تو اس میں سے اگر کوئی آدمی وہاں کھڑا ہو جائے دیکھے کہ یہ ذرا یونیورسٹی کہاں ہے اور اس میں پروفیسر صاحب کہاں ہیں, وہ تو ایٹم سے بھی نیچے چلے گئے. تو اللہ ہمیں ایک چیز منوانا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو اور تمہارا اللہ سب کچھ ہے. تمہارا علم تجرباتی ہے اور تمہارے اللہ کا علم حقیقی ہے. تمہارا علم مشاہدے کا ہے اور مشاہدہ آنکھوں سے ہے اور آنکھ ہر وقت غلط دیکھتی ہے. اور تمہارے اللہ کا علم خطا سے پاک ہے, تجربوں سے پاک ہے. وہ اللہ کی اسی طرح ذات میں ہے جیسے اللہ اپنی ذات میں احد اور موجود ہے, ایسے اس کا علم اس کی ذات میں اسی طرح موجود ہے. اس کا علم خطا سے پاک ہے. انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنے لیے خود فیصلے کر سکے, اپنی زندگی کی راہیں طے کر سکے یا اپنے علم سے اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم اپنے علم سے زندگی کا مقصد پہچان سکیں. زندگی کا سب سے بڑا سوال اور سب سے اہم سوال کا جواب زرعی یونیورسٹی کے علم میں کوئی نہیں ہے, میڈیکل کالج اور ٹیکسٹائل کالج کے علم میں کوئی نہیں ہے. پوری دنیا کا علم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں آگے کہاں جا رہا ہوں, میرا انجام کیا ہے. کیا موت مٹا دیتی ہے یا آگے بھی کچھ ہے؟ اس سب پر انسانی علم خاموش ہے. اور بتاؤں زندگی کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 200 جواب ہیں, 200 جواب, اور ایک جواب بھی ایسا نہیں جس کو عقل کہے کہ یہ ٹھیک ہے. انسان تو اتنے بڑے آسان سے سوال میں اٹکا پڑا ہے کہ زندگی کیا ہے, موت کیا ہے. اس کا جواب اللہ کی قسم کسی کے پاس کوئی دے ہی نہیں سکتے. تو اللہ کا علم اٹل اور ہمارا علم تجرباتی. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے پاس علم جو مجھے دکھاؤ, تو کس علم پر میرے علم کی مخالفت کر رہے ہو؟ مطلب میں ایک پی ایچ ڈی باٹنی کو مشورے دینا شروع کروں کہ آپ درختوں کی پلانٹیشن یوں کریں تو غیر ملزم جا کے مسلح سنبھالو, کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ اللہ ہمیں تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں, تمہیں کچھ پتہ نہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے علم کے تابع ہو کے چلو. اگر منزل چاہیے, اگر منزل تک پہنچنا ہے تو میں اپنے آپ کو میرے علم کے سپرد کرو. آپ سارے یہاں پروفیسر پڑھے پڑھے ہیں, پی ایچ ڈی, اگر پیٹ میں درد ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بہت بڑا باٹنسٹ ہوں, میں خود اپنا علاج کر لوں گا. اب کہتے ہو ڈاکٹر کو بلاؤ, ڈاکٹر اشرف سے ملو جائے, اور ڈاکٹر اشرف سے کوئی مقدمہ پڑ جائے خدا نہ خواستہ, وہ کہے کہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں, میں خود ہی عدالت میں نمٹ لوں گا. وہ کہے گا وکیل بلاؤ. اور ڈاکٹر صاحب کی اور گھر کی دیوار گر پڑے, وہ کیا کہیں گے میں خود بڑا ڈاکٹر ہوں, میں دیوار بھی ٹھیک کر لوں گا. نہیں, مستری بلاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں جس علم میں ہم نہیں جانتے ہم اس میں خود و خود دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں. ذرا بتانا. تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو, تم زندگی کا مقصد تو جانتے نہیں ہو, تو اس میں میرے علم کے محتاج بن کے چلو. جو راہ بتاؤں اس پہ چلو. تو انسانی علم کم تھوڑا ہے اور تھوڑے علم والا کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. پر اللہ ہمارے علم کے خلاف جب چاہے کر دے. ساری دنیا کا علم کیمسٹری اس بات پر متفق ہے کہ آگ میں جائے گا تو جلے گا. کیمیکل ریئیکشن ہے, اور اسی علم کی بنیاد پر آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. اور فرشتوں کو بھی آج تک یہی دیکھنے میں کو ملا ہے کہ آگ نے جلایا ہے, لہذا ان میں بھی ہلچل ہے کہ کیا ہوگا. جبریل دائیں طرف آ گئے, پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا, اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے. نہ اس کو کچھ کہہ رہے نہ اس کو کچھ کہہ رہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے. آخر جبریل اس سے صبر نہیں ہوا, وہ پوچھ بیٹھے کوئی مدد کی ضرورت؟ کہنے کہ اللہ نے بھیجا ہے,
کہ نہیں خود آیا ہوں، تو پھر مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت کوئی، اما الیک فلا، مجھے نہیں ضرورت۔ تو اب ان کو تو بے قراری لگی ہوئی، آج تک جبریل نے بھی یہی دیکھا ہے جو آگ میں گیا جلا، تو کہنے لگے تو اللہ سے تو مانگ لو، ادھر پانی کا فرشتہ مسترد کہ ادھر ہونٹ ہلے اور میں آگ بجھا دوں، پانی برسا دوں، آگ بجھا دوں، ہوا چلا دوں، نہ ادھر توجہ نہ ادھر توجہ۔ اور جب انہوں نے کہا اچھا اللہ ہی سے مانگو، تو ارشاد فرمایا کیا میرا حال نہیں جانتا؟ کیا مطلب تھا؟ ممکن ہے مجھے جلانا چاہتا ہو، میں اس کی منشا کے خلاف کہیں مانگ نہ بیٹھوں، نہیں۔ اسألک الرضا بعد القضاء، یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے، اے اللہ اپنے فیصلوں پہ مجھے راضی کر دے۔ ہم تو راضی نہیں ہوتے نا اللہ کے فیصلوں، یہ کیا کر دیا، ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت کے لیے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب آگ کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ آگ بجھا دیتے، اللہ پیچھے پھینک دیتے، اللہ آگے پھینک دیتے، نہ آگے پھینکا نہ پیچھے پھینکا، نہ آگ کو بجھایا، آگ کی کیمسٹری بدل دی، یا نار کونی بردن وسلاما، ٹھنڈی ہو گیا۔ ایسا زوردار امر آیا کہ آگ نے ایسے ہاتھ پھیلائے جیسے ماں اپنے باہوں کو پھیلاتی اپنے معصوم بچے کی، اور یوں لا کے ڈھیر پہ بٹھایا جیسے ماں بچے کو انگوڑے میں لٹا دیتی ہے، اور آپ کی ساری باٹنی فیل ہو گئی، کیمسٹری فیل ہوئی یا باٹنی فیل ہو گئی۔ وہ جیسے جبریل آئے اور ایک پر مارا، وہیں فوراً ایک انار کا درخت نکلا اور پھلدار ہو گیا۔ کسی باٹنسٹ کو بلائے نا مجھے یہ کر کے دکھائے، یا وہ یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ساری باٹنی کو اللہ نے ایک جھٹکے میں توڑ کے رکھ دیا، نکلا کہ لو کھاؤ، اور دوسرا پر مارا، پانی کا چشمہ نکال دیا، اور اللہ نے آگ کو شفاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ باپ جو قرآن اس کی جانی دشمنی بتا رہا ہے وہ بھی کہے بغیر رہ نہ سکا، نعم الرب ربک یا ابراہیم، یہ آزر پکار اٹھا، ارے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا زبردست ہے تیرا رب۔ تو آپ کی تو کیمسٹری بھی گئی، باٹنی بھی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، آگے سمندر، پیچھے فرعون، اللہ نے ساری فزکس کو توڑ کے رکھ لیا کہ پانی بھی جم کے کھڑا ہوتا ہے، کلو نے کہا وضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار سمندر پر۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ کہتے لاٹھی مار فرعون کے سر پر، ان کا سمندر پہ لاٹھی مار، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اللہ سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا، ادھر مروا فرعون کے سر پہ، کہ نہیں، انبیاء اللہ کے علم کے تابع ہو کے چلتے ہیں۔ ہم پہ 100 سال کی انگریز کی حکومت نے اللہ کے علم کے بارے میں شک ڈال دیا، نہ اللہ کو جانا، نہ اس کے محبوب کا، نہ اس کے علم کو جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ماری لاٹھی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی فزکس کو توڑ کے رکھ دیا، فانفلق البحر، سمندر پھٹا۔ کیسے پھٹا؟ فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے، ریت کے ٹیلوں کی طرح، اور 12 راستے، ہر قبیلے کو ایک ایک راستے میں ڈال دیا۔ اب وہ سارے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اور وہ ساتھ والوں کا کیا بنا، پتہ نہیں ادھر والوں کا کیا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دیے، پانی کے اندر کھڑکیاں کھل گئیں، ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے، باتیں کرتے جا رہے۔ ہمارے علم کو اللہ جب چاہے توڑ کے رکھ دے، ہمارے تجربات کے خلاف کر کے رکھ دے۔ تو ساری دنیا کی جینیٹک سائنس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے فیل کر دیا۔ وہ پاکیزہ بچی جس کو کسی غیر محرم نے دیکھنا تو درکنار، ان کا سایہ بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے۔ اور ایک بتاؤں، اللہ نے پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا۔ الف لام سے والناس تک آپ ذرا غور کریں، کہیں بھی آپ کو حضرت مریم کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا۔ اور مریم علیہ السلام کا نام اس لیے قرآن میں واضح ہوا ہے کہ ان پر تہمت لگ گئی، ایک تہمت لگی، ادھر اللہ پہ تہمت لگی، ادھر ان پہ تہمت لگی۔ اللہ پہ تہمت لگی کہ یہ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ اپنے اوپر تہمت کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام واضح کیا، باقی سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ جہاں بھی نام آیا خامد کی نسبت سے، امرأۃ فرعون یہ نیک عورت ہے، اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا آسیہ تو کیا فرق پڑتا تھا، امرأۃ العزیز گورنر کی بیوی یہ بری عورت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے زلیخا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا تھا، نہ اچھی عورت کا نام ظاہر کیا نہ بری عورت۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر آیا ایک کا، تو ان کا بھی نام نہیں بتایا، چھپ کیسے، اشارہ فرمایا۔ تو اس پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عورت کا نام بھی پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں، نام بھی بلا ضرورت ظاہر نہ کیا جائے۔ تو جس ذات کے نام کو بھی چھپانے کو پسند کیا گیا ہو اس کے لیے چہرے کھولنے کی کہاں سے گنجائش نکلے گی؟ پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے، تو ہمیں شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اب دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، نہیں وہ تو پہلے ہی پردے میں ہے، تو دل کا پردہ کیا ہوا؟ اور اگر یہ کہ کوئی نیت ہوتی ہے تو پھر روٹی بھی دل سے ہی آدمی کھا لے، پانی بھی دل سے ہی پی لے، پڑھائی بھی دل سے گپا میں نے پڑھ لی اور سو جاتے، پڑھائی تو دل کی ہوتی ہوگی، کتاب میں ٹھپ کے رکھ دے، پڑھائی تو دل کی ہوتی ہے اور روٹی تو دل کی ہوتی ہے، پانی تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ شیطان نے چکر چلا دیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو انسان نے چھوا تک نہیں، اور جبریل آئے اور ایک دم ڈری ایک کونے میں تھی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ، کون ہو، کیسے آئے؟ انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلام زکیا، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، انا یکون لی غلام، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، اور میں فاحشہ نہیں، میں بدکار نہیں، تو اولاد کے آنے کا حلال راستہ ہے نہیں، حرام کے میں قریب نہیں جا سکتی، تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی جینیٹک سائنس کو اللہ نے پرزے کر کے اڑا دیا، کہ ابھی ہوگا ابھی ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے۔ یہ آپ کرتا دیکھ رہے ہیں، کرتے کی آستین کو یہاں سے پکڑا، تو زمانے کی آستینیں ویسے بڑی چوڑی چوڑی ہوتی تھی، تو آستین کو یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو پکڑا اور پھونک ماری، پھونک پڑی آستین میں اور 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ ساری سائنس فیل ہو گئی، وہاں سے بھاگی، درختوں کے جھنڈ میں آئی، بیٹا ہو گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، بھلا دی جاتی، کس منہ سے شہر جاؤں؟ پھر جبریل آ گیا، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ ان کا گھبراؤ نہیں، جاؤ بچے کو لے جاؤ، اور جو کوئی تم سے کہے نا کہ یہ کیا کیا، تو کہنا میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ بنی اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے، وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، تو یہ امت ایسی ہے لاڈلی، یہ جھوٹ بھی بولیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فأتت به قومها تحمله، بچہ گود میں آئی شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا طریا، شور اٹھا، یہ کیا کیا مریم؟ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا، ادھر بات کرو میرا روزہ ہے۔ ایک دم غصے سے پھٹ پڑے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تجھے اپنا جرم چھپانے کا سلیقہ ہی نہ آیا،
یہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے، لیکن یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں گناہ کیا ہی تھا تو کسی سلیقے سے چھپاتی تو صحیح. کہتی بچے سے بات کرو، یوں کہتی میری شادی ہوئی ہے، چپکے سے شادی ہوئی ہے. تو ان میں شور مچ رہا کہ ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام معصوم چند گھنٹے کا بچہ، اگلی سائنس ٹوٹ گئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. اتنی لمبی تقریر تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب والا، وجعلنی نبیا، نبوت والا، وجعلنی مبارکا، برکت والا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکات لانے والا جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، ماں کی خدمت کرنے والا، ولم یجعلنی جبارا عصیا، مجھے نافرمان نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہاں تک تقریر فرمائی عیسیٰ علیہ السلام. تو میرے بھائی اور بہنوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم کے تابع ہو کے چلو. تو اللہ کا علم زندگی کی ایک منزل بتاتا ہے، وہ دنیا کو گزرگاہ بتاتا ہے. ہمارا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے. اللہ دنیا کو مسافر خانہ بتاتا ہے. ہمارا علم دنیا کو ہمیں گھر بتاتا ہے. اللہ کا علم دنیا کو امتحان کی جگہ بتاتا ہے. ہمارا علم ہمیں دنیا کو عیش و نشاط کی جگہ بتاتا ہے، غموں کا گھر بتاتا ہے. ہم دنیا کو آپ خوشیوں کا جہان بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم اس کائنات کے فنا کا اعلان کر رہا ہے. لاکھوں فلسفہ آئے جو یہ کہتے چلے گئے کہ یہ ابدی جہان ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح دستور نظام زندگی چلتا رہے گا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ اس کائنات کو توڑے گا. اذا السماء انفطرت یوم تشقق السماء بالغمام، یہ آسمان ٹوٹے گا. اور واذا الارض مدت، یہ زمین ٹوٹے گی. واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگے گی. واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے. ساری کائنات کا نظام اللہ توڑے گا، درہم درہم کرے گا. ساتوں زمین آسمان کو موت کے گھاٹ اتار کر، کیا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حتیٰ کہ اسرائیل آخری ہوگا، آج اس کی بھی ٹانگیں کانپیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جائے جبرائیل اور میکائیل. مورخہ 22 اکتوبر سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عمل کا ترازو. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 72370887